اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات سے روحانی ترقی حاصل کرنے کا طریقہ، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تصور اسم اللہ ذات کرنے کا حقیقی اصلی طریقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے میں تصور اسم اللہ ذات کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ تصور اسم اللہ ذات کرنے سے کیا فائدے ملتے ہیں، پھر میں آپ کو طریقہ بھی سمجھا دوں گا کہ اسم اللہ ذات کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا طریقہ ہے۔ پہلے آپ فوائد سنیں، پھر آپ ان کا طریقہ بھی سن لیں۔ تو سب سے پہلے میرے دوستو ہم بات کریں گے کہ اسم اللہ یعنی کہ نام خدا اسم اللہ ذات کا فائدہ کیا ہے، اس کے تصور کرنے کا، کیونکہ ہمارا سلسلہ سروری قادری میں حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کامل درویش اور ولی اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں جو بھی آپ نے تصوف پہ کتابیں لکھیں 140 لکھیں اور دریافت آج تک 40 ہو سکیں، اور ان کتابوں کا نچوڑ عرفان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ نے دو چیزوں پر زور دیا حضرت سلطان باہو نے اپنے طالبوں اور اپنے مریدوں کو۔ اول آپ نے فرمایا تصور اسم اللہ ذات کرے، اس کو کہتے ہیں دعوت علم اکثیر، اور دوسرا تصور اسم اللہ ذات کرے، اور دوسرا دعوت القبور، یعنی کہ اس کو کہا آپ نے علم تکثیر۔ علم دعوت القبور کے معنی ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے اولیاءوں انبیاء سے باطنی ملاقات کا طریقہ، انبیاء ہوں اولیاء ہوں ان سے ملنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہماری ملاقات دعوت القبور یعنی اہل قبر سے پر دعوت پڑھنے سے، ان کی قبر پر جو بھی ہم وظائف بتائیں وہ کرنے سے، جو تصور بتائیں وہ کرنے سے، آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ولی سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ ان سے کسی بھی معاملے میں مدد اور تعاون لے سکتے ہیں۔ یہ بات حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے صرف لکھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ میرا تجربہ بھی ہے، اور ہمارے دادا مرشد تاجدار کلاچی شریف صاحب عرفان حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب حیات سروری جو آپ کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اس میں آپ نے بیان کیا کہ حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی جب دعوت علم قبور دعوت پڑھی تو ان کی ملاقات جب امام الانبیاء نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی میں اپنے ناظرین کو سناؤں گا۔ تو آج سب سے پہلے ہم بر زبان سلطان باہو یعنی سلطان باہو اللہ کے کامل ولی، جس ولی کو مہر نبی کریم نے اپنی مجلس محمدی میں لگئی، وہ سند یافتہ ولی، اللہ اکبر، وہ سند یافتہ فقیر، وہ ولی اللہ جس کو حضور نبی کریم صاحب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کامل ولی فرمایا، اللہ کا کامل درویش، اور مہر لگائی جناب نبی پاک صاحب لولاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلطان باہو کو۔ اب ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ تصور اسم اللہ ذات کا سب سے پہلے فائدہ کیا ہے، پھر میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا اس کا طریقہ۔ تو میرے دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا، پھر دوبارہ آپ کو اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کل جہان کا علم اسم اللہ ذات میں ہے، ایک اسم اللہ، کل جہان کا علم اللہ کے ذاتی اسم میں ہے۔ 14 آسمان، 7 آسمان، 7 زمین، یہ 14 طبق، 18,000 عالم،
عالم اور جو کچھ بھی ہے یہ سب اور سب اس میں اللہ ذات کی ہی پاور ہے، یہ سب اور سب اس میں اللہ ذات میں موجود ہے، کیونکہ اس میں اللہ ذات کل جہان کا مخزن، اسرار، کل جہان کا راز، کل جہان کی پاور اس میں اللہ ذات ہے۔ اور بادشاہ سلطان باہو نے فرمایا اس میں اللہ ذات ایک عطا اور ایک بخش ہے، جس پر اللہ مہربان ہو جائے، جس پر اللہ کے محبوبین مہربان ہو جائیں، ان کو اس میں اللہ ذات عطا کر دیتے ہیں، ان کا دل اسم اعظم سے منور کر دیتے ہیں۔ یہ اہل اللہ یعنی اللہ کے محبوب بندے، یہ ایک عطا ہے، بخش ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ اس میں اللہ ذات کرنے کا طریقہ، بہت طریقے ہیں اس میں اللہ ذات کرنے کے، مگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حقیقت میں اس میں اللہ ذات ایک عطا اور ایک بخش ہے۔ آپ اس عطا والے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کو اس میں اللہ ذات تحفے میں عطا فرما دیں۔ تو آئیے میرے دوستو، سب سے پہلے اس کا فوائد حضرت سلطان باہو کی زبان مبارک حق کے ترجمان سے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات کا تصور ہی کل کائنات کا مخزن ہے، اسرار ہے، راز ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہمارا طالب صادق اپنے دل کی تختی پر روزانہ اس میں اللہ ذات کو تفکر کی قلم سے نقش کرتا ہے، یعنی فکر کی قلم سے اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر روز نقش کرتا ہے، اور پھر اس کے دل پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور اس کا دل قلب الانسان بیت الرحمن، اس کا دل اللہ کا عرش بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نور کا گھر، اللہ کا حرم اقدس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تصور کے ساتھ جو بندہ اپنے دل پر اس میں اللہ ذات لکھتا ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں ارے میرے بندے، ارے میرے طالب صادق مرید، اگر تو اپنے دل پر اس میں اللہ ذات نقش کرے گا تو میں باہو کا فیض تجھ پر جاری ہو جائے گا، میں باہو کا کرم تجھ پر ہو جائے گا، میری دعا اور توجہ تیرے حال شامل حال ہو جائے گی۔ اور سلطان باہو فرماتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرے طالب صادق تجھے روزانہ مشق کرے گا، ایک دن آئے گا تیرا دل قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، تیرا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، اللہ کا گھر بن جائے گا، تیرا دل اللہ کا حرم بن جائے گا۔ اور جب تیرا دل اللہ کا حرم اور اس میں اللہ ذات نقش ہو جائے گا، یہ اس میں اللہ ذات آپ زیارت کریں، یہ عرفان شریف ہے، اور یہ اس میں اللہ ذات ایسے نقش ہو جائے گا، یہ آپ دل میں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ ذات۔ جب ایسے آپ کا دل اس میں اللہ ذات میں نقش ہو جائے گا، اس میں اللہ ذات اس کے اوپر نقش ہو جائے گا، تو باہو سلطان فرماتے ہیں اے میرے طالب صادق، تیرے دل میں تیرا حقیقی معبود جلوہ گر ہو جائے گا، وہ معبود برحق کہ جس کا یہ دل ازل والے دن، یہ دل جس کا گھر اور مکین ہے، جب اصلی مکین تیرے مکان میں آ جائے گا، سلطان باہو فرماتے ہیں تیرا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، اور اس پر اللہ اپنی قدرت سے جلوہ فروز جیسے اس کی شان کے شان شجان ہیں، تیرے دل پر اس کی ذات کی تجلی در تجلی ور تجلی ہوتی جائے گی، اور تیرا دل اللہ کے نور کا وہ سمندر بنے گا جس کا نہ کنارہ ہوگا نہ طے ہوگی۔ وہ تیرا دل تصور کرنے کے بعد میرے طالب صادق، جب تیرا تصور کامیاب ہونا شروع ہو جائے، اور آپ فرماتے ہیں جس طالب صادق کا تصور اس میں اللہ ذات کرنے میں دل لگ جائے، اس کا دل کرنا شروع ہو جائے، فرماتے ہیں طالب صادق تجھے مبارک ہو، اب تیرے 24 گھنٹے عبادت میں گزرنے لگ گئے ہیں، اب تو 24 گھنٹے کی عبادت میں ہے، کیونکہ تیرا دل اس میں اللہ ذات سے لگ چکا ہے، دل جڑ چکا ہے۔ تو میرے دوستو، آج سے اس میں اللہ ذات کو اپنا مشق اور تصور بنا لیں، اپنا وظیفہ، اپنا گیان، اپنا مراقبہ، اپنا دھیان لگا دیں۔ سلطان بادشاہ اپنے مریدوں کو اپنے اسم ذات
کا تصور کرنے والوں کو فرماتے ہیں اے لوگو جب دلوں پر اسم اللہ ذات نقش ہو جاتا ہے تو پھر دل میں دو جہاں کا تماشا دیکھا جا سکتا ہے. ہر چیز کو اللہ دل میں اس کو دکھا دیتا ہے. کبھی اس کے دل پر الہام خدا ہوتا ہے, اللہ کا القاء شروع ہو جاتا. اللہ کا الہام یہ وحی کی ایک قسم ہے جو بندہ مومن پر ہوتی ہے. اللہ اس کے دلوں پر اپنا الہام یعنی ہر بات کی اللہ اس کو خبر دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اس کو آنے جانے والی باتوں کی خبر, کیونکہ اس کا دل جو اس کا حرم بن چکا ہے تو اس کا حرم کا کنٹیکٹ اللہ کی ذات سے ہے, اللہ سے ہے, اس نور ازلی ابدی سے ہے جو کہیں نہیں سما سکتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا اللہ کہاں سما سکتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہے. تو بندہ مومن کو بھی چاہیے اس دل کو ما سوا اللہ پاک کرے, اور پاک کرنے کے بعد روزانہ ولیوں کا بتایا ہوا طریقہ اپنے دل پر نقش کرے. انشاءاللہ اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی, رائے گا نہیں جائے گی. اس کا دل اس میں ذات سے منور ہو جائے گا. اور باہو سلطان میرے بادشاہ عارفوں کے شہنشاہ نے فرمایا پھر جس کے دل پر اس میں اللہ ذات نقش ہو, اے سروری قادری سلطانی مریدو, تو پھر تمہارا دل جب اللہ کا حرم بنے گا تو دو جہاں کا تماشا, ہر کونے مکان کی چیز, ہر بات کی خبر اللہ آپ کو آپ کے دل میں دکھائے گا, اللہ آپ کو آپ کے دل میں سنائے گا. اللہ آپ کو آپ کے دل میں دیدار رسول بھی عطا فرمائیں گے, اللہ دیدار ربوبیت خداوندی بھی عطا فرمائیں گے. پھر اس کا دل قلب سلیم بن جائے گا, وہ سلامتی والا دل کہ جس کے قریب بھی کوئی وسوسہ اور خناس و خرطوم نہیں آ سکتے. وہ سب شیاطین رفع دفع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دل کا حقیقی مالک اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تیری محنت سے ہوگا اور پیچھے مرشد کامل کی نگاہ سے ہوگا. تو میرے دوستو آج سے اپنے دلوں سے غیر خدا کو نکال دیں. غیر خدا میں نہیں ہے دنیا زار زمین زن زمین, وہ چیز یہ یاد رکھیں. دنیا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کو اللہ سے دور کرے. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں لکھا ہر وہ چیز غیر خدا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے. اگر تمہاری دولت تمہیں اللہ سے دور نہیں کرتی, اللہ آپ کو اور عطا کرے. اگر آپ کی بیوی, آپ کا گھر بار, فیملی آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتے, اللہ اور محبتیں عطا کرے. پر شرط یہ ہے آپ اللہ اور مرشد کے رستے میں کوئی شے حائل نہ ہو, کیونکہ اللہ اور اس کے ولی کے رستے میں جو آپ کو پہنچا رہے ہیں, اس کے رستے میں جو شے آتی وہ شیاطین ہے, وہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. تو ان سے 1000 بار سب سے پہلے توبہ کریں. سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ اللہ ما سوا اللہ سب ہوس, تو سب کو غیر خدا کو نکال دیں. اللہ کی محبت مرشد کے صدقے سے اپنے مرشد کی محبت اور اللہ کی محبت اپنے دل میں جمع کرنی شروع کر دیں. میرے دوستو کیونکہ مرشد خدا سے جدا نہیں ہوتا, نہ خدا ہوتا ہے, خدا بھی نہیں ہوتا, جدا بھی نہیں ہوتا. میں نے یہ ہے کہ مرشد سب سے پہلے اللہ کی ذات میں فنا ہے اور اس نے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کرنا ہے. سب سے پہلے مرشد اللہ کی ذات میں فنا کر کے بقا حاصل کر چکا ہے. اب وہ اپنے مرید کو اس کے حقیقی معبود سے ملانا چاہتا ہے. پھر سلطان باہو میرے بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ تفکر کی قلم کے ساتھ اپنے آنکھوں پر اسم اللہ ذات نقش کرے گا, آنکھوں پر نقش کرے گا, آنکھوں پر اندر کے ذریعے اندر سے اپنی آنکھوں پر اسم اللہ ذات نقش کرے گا. باہر سے بھی لوگ کرتے ہیں, اندر سے بھی کرتے ہیں, وہ میں طریقہ بھی آپ کو اپنے ناظرین کو بتاؤں گا. تو اللہ کے نور کی تجلیات اس بندے کی آنکھوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو طالب صادق اپنی آنکھوں پر اسم اللہ ذات نقش کرتا ہے, اللہ سب سے پہلے اسم ذات کی برکت سے اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کی آنکھوں کے جو سیاہیاں ہیں, جو اس کی آنکھوں نے بدکاریاں کی ہیں, اس کی آنکھوں نے گناہ کیے ہیں, اللہ ان کی آنکھوں سے یہ تمام حجابات ختم کر دیتا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اس آنکھ میں نور بصیرت ڈال دیتا ہے. اس میں اللہ ذات کرنے سے ایک ہوتی ہے بصارت, یہ ظاہری دیکھنا, ایک ہوتی ہے بصیرت, باطن کو بھی دیکھنا.
جیسا ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ ان کی نور بصارت بھی تھی، ان کی نور بصیرت بھی ہے۔ تو نور بصیرت ملے گی، سلطان باہو فرماتے ہیں تب جب ہمارا طالب صادق اپنی آنکھوں پر اسم اللہ ذات کو نقش کرے گا، مرقوم کرے گا۔ تو یہ آنکھیں پھر فائدہ کیا ہوگا جب جنہیں آنکھوں سے سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، یہ آنکھیں یہاں پر ہوں گی پر دیکھتی پوری روئے زمین پر ہوں گی۔ یہ آنکھیں کیونکہ اس میں پاور اللہ کی آ جائے گی، اس میں دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوگا۔ یہ تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ یہاں آنکھیں بننے سے مراد یہ ہے اللہ کی پاور اس بندے کی آنکھ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس بندے کی جو فنا ہونے والی آنکھ ہے اس میں جب اللہ کی آنکھ کا نور، اللہ کا نور آتا ہے تو اس بندے کی جو فنا ہونے والی آنکھ ہے وہ بقا میں بدل جاتی ہے، اور وہ آنکھ کبھی گم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اللہ کے ولی زمین پر، دنیا پر بھی جب ہوتے ہیں اپنے مریدوں پر نظر رکھتے ہیں، روئے زمین کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز کی اللہ ان کو تجلی اور زیارات کروا دیتا ہے، اور جب دنیا سے چلے بھی جائیں اپنی قبر میں بھی وہ طاقت ختم نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں، یہ دنیاوی عہدہ نہیں ہے اور جی پیر فوت ہو گئے، بابے مار گئے، قبر میں چلے گئے، ہنو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ دنیاوی عہدہ نہیں ہے جو قبر میں جانے کے بعد پینشن لگ گئی تو ختم ہو گیا۔ یہ عہدہ اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو اللہ وہ انعام تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرتا، مجازی طور پر نہیں کرتا، اللہ وہ انعام ہمیشہ کے لیے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے، جو قبر میں جانے کے بعد ختم نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات مت کیجئے جو قبر میں چلے گئے تو ان کو خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں اللہ ذات کے صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے، یعنی اپنی فنا کو اپنی بقا میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اللہ باقی ہے، بندہ فانی ہے، اور جو مرید سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندے اس فانی کو باقی میں فنا کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کہاں نہیں ہے بتائیں مجھے؟ اللہ کی ذات یہاں، عرش، فرش، کرسی، زمین، 7 آسمان 7 زمین تحت اسرا، عرش اولا، شرق، غرب، شمال، جنوب، ہر جگہ پر اللہ کے ایوری ویئر، ہر جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ میں زندہ ہیں، انہوں نے اللہ میں بقا حاصل کر لی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی آنکھوں کو ضائع نہ کرنے، مرنے سے پہلے اپنے دلوں کو حضرت سلطان باہو کا حکم مان لیں، اپنے دلوں کو اس میں ذات سے منور کر لیں، آپ کے دل کو موت نہیں آئے گی۔ جسم ختم، حقیقی دل زندہ۔ آپ اپنی آنکھوں کو اس میں اللہ ذات میں فنا کر لیں، روزانہ تصور کی قلم سے دونوں آنکھوں پر اس حقیقی معبود کا تصور کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ آنکھیں ایک دن بند بھی ہوگی وہ آنکھیں کھلی رہیں گی، جو اللہ کے نور کی آنکھیں ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوں گی۔ قبر میں بھی جائیں گے، زمین و آسمان کے نظارے کریں گے۔ کون کہتا ہے اللہ کے ولی دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے؟ ارے ہم نے اللہ کو سمویا ہی کب ہے اس میں؟ ہم تو محض اللہ کی باتیں کرتے ہیں پر اللہ کو اپنے اوپر وارد نہیں کرتے، اس سپر پاور کا، اس کا نور حاصل نہیں کرتے۔ آئیے، حضرت سلطان باہو کا دروازہ کھلا ہے، کلاچی شریف میں فقیر عبدالحمید صاحب کا وہ دروازہ در کھلا ہے، جہاں پر یہ جڑاوالا میں آستانہ عالیہ نوری حضوری کھلا ہے، جہاں پر یہ فقیر حقیر عاجز آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہے۔ خدا را، مرنے سے پہلے حقیقی معبود کو اپنے اوپر وارد کر لیں۔ اللہ کی قسم، جو بندے سلطان باہو کا یہ حکم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زندہ و جاوید ہو گئے، وہ زندہ و جاوید ہو گئے جنہوں نے باتوں پر عمل کر لیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دونوں کانوں پر اس میں اللہ ذات نقش کرتا ہے، دونوں کانوں کے اندر باہر اس میں ذات کا تصور تفکر کی قلم سے کرتا ہے، یہ کان اس کے پردے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے نور کے کان اس پہ لگ جاتے ہیں، جو یہاں پر بیٹھ کر دور دراز کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، دور دراز کی باتیں بھی۔ میں ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے چلا گیا،
میرے پیر و مرشد ہیں کلاچی شریف میں حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ. میں ان کی زیارت کے لیے گیا. راستے میں میرے کچھ دوست تھے, ہم کیری ڈبہ میں گئے. یہ میرے ساتھ ذاتی تجربہ ہے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, یہ یاد رکھیں, اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے. ہمارا 24 گھنٹے اللہ میں فنائیت اور بقائیت ہے. ہم نے وہ بات بتانی ہے کہ جو حق اور سچ ہے. میں اپنے پیر مرشد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا, تو وہ میرے جو دوست ساتھ جا رہے تھے وہ عمرہ کر کے آئے تھے, میں بھی کچھ دیر پہلے عمرہ کر کے آیا تھا. تو ہم راستے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ یار مکہ میں مدینے میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے, مکہ میں نماز ادا کریں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو ہم آپس میں یہ باتیں کرتے رہے, یار مدینہ میں بڑی مزہ آیا نمازیں پڑھنے کا. میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں ریاض الجنہ میں بھی نفل پڑھے, میں نے حرم کعبہ میں بھی, میں نے حتیم کعبہ میں بھی نفل ادا کیے, میں نے وہ پرنال رحمت کے نیچے بھی نفل ادا کیے, میں نے حضور کی جالی کے ساتھ لگ کے بھی نفل ادا کیے. تو یہ ہم باتیں کر رہے تھے, یار بڑا لطف ہے مکہ مدینے میں نماز پڑھنے کا. یہ باتیں کرتے 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 سب باتیں ختم ہو گئی. ہم اپنے پیر و مرشد کے آستانہ پر پہنچ گئے. ظہر کا ٹائم تھا. ابھی ہم نے جا کر اپنے پیر و مرشد کو سلام لیا. ابھی جا کر میں نے سلام لیا, ہاتھوں کا بوسہ لیا. جب میں نے سلام لیا تو مرشد فرمانے لگے حاجی راشد. میں نے کہا جی حاجی راشد, تم مدینے میں جا کر نماز پڑھو, میں ادھر ہی ظہر کی نماز ادا کر دوں. تم مدینے میں پڑھو. باتیں جو کر رہے تھے نا, مدینے میں نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کتابوں میں سنا تھا اللہ کے ولی کو ہر بات کی خبر الہامی طور پر اللہ عطا کر دیتا ہے. جب میں نے یہ تجربے میں اپنے دیکھا میں حیران ہو گیا. میں نے قدم بوسی کی اپنے مرشد کی کہ سبحان اللہ میرے مرشد, آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا. ہم راستے میں مکہ مدینے نمازیں پڑھنے کی بات کریں اور میرے مرشد کامل فرماتے ہیں حاجی راشد تم مدینے نماز پڑھو تو میں ادھر ظہر کی نماز ادا کر دوں. یہ میرا تجربہ ہے. یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے کانوں پر اسم اللہ ذات کو نقش کیا, پھر ان کے کانوں میں اللہ کے نور کی پاور آ گئی اور اپنے کانوں کو اسم ذات میں روشن کریں, منور کریں, فنا کریں. دیکھیں کیا کیا نظارے ملیں گے آپ کو. میں نے اپنی آنکھوں سے تجربے کیے, میرے تجربات میں ہیں. ارے یہ تو میرا مرشد ہے جن کی میں نالین اور جوتی جیسا بھی نہیں ہوں. اللہ نے اس فقیر پر اتنا کرم کیا کہ الحمدللہ ایسی ہزارہ باتیں جو ظہور میں آئیں. کرامات کے میں کرامت تو نہیں ابھی اپنی کہہ سکتا, پر لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ باتیں دکھائی ہیں. پھر سلطان بادشاہ نے ارشاد فرمایا جو بندے اپنی زبان پر اسم اللہ ذات نقش کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ کے نور کی حقیقی زبان سیف اللہ, اللہ کی زبان اس کی زبان پر لگ جاتی ہے. اس کی جو فنا ہونے والی زبان ہے وہ بقا میں گم ہو جاتی ہے, اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. اور جب وہ اس کی زبان اللہ کے حقیقی اسم میں فنائیت کرنی شروع کر دیتے, تصور کر کے مراقبہ کر کے آپ اپنی زبان پر اسم اللہ ذات کو نقش کرتے ہیں. بادشاہ سلطان باہو فرماتے ہیں اس کی زبان سیف الرحمان اللہ کے امر کی ننگی تلوار بن جاتی ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے, وہ جو سوچتے بھی ہیں اللہ پوری کرتا ہے, وہ جو بول دیں اللہ پوری فرماتے ہیں. جیسا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں ولی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا, وہ بھی پورے نشانے پر لگتا ہے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی پورے نشانے پر لگتی ہے. تو میرے دوستو آج اپنی زبانوں کو دنیا داری کی باتوں سے گندی نہ کریں. غیبت, چغل خوری, ایک دوسرے پر بہتان لگا کر اس زبان کو گندی نہ کریں. ختم ہو جانا ہے, مر جانا ہے. اس سے پہلے اپنے آپ کو حقیقی معبود کے اسم میں گم کر دیں.
मेरा ईमान है, मैंने किताबों में पढ़ा। फ़कीर नूर मोहम्मद ने अपनी इरफान हिस्सा 2 में ये बातें लिखी कि जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात में गुम होकर मरता है, अरे कब्र में फरिश्ते उसको सलूट मारते हैं। और क्यों सलूट मारते हैं? उसको सलूट नहीं है, अरे वो हकीकी माबूद के इसम का तसव्वुर इसके जिस्म पर लग चुका है और इसका जिस्म इसमें ज़ात में फना होकर इसमी हो चुका है। फरिश्ते सलूट मारते हैं, हिसाब किताब वाले प्रोटोकॉल देते हैं। मेरे दोस्तों, जो अपनी ज़ुबानों पर इसमें अल्लाह ज़ात तफक्कर की कलम से लिखता है, जो दुआ करोगे, जो दुआ करो, कहते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे दोस्तों, एक होता है कहना, एक होता है करना, एक होता है हो जाना। हम कई तो जा रहे हैं, यानी नमाजें पढ़ी जा रहे हैं, हज करी जा रहे हैं, तिलावत कुरान मजीद ये कही जा रहे हैं, मगर कहना करना इसको अपने ऊपर करो वारिद, फिर हो जाओ। कहना करना हो जाना। मैं ये नहीं कहता नमाजें ना पढ़ो, हज ना करो। करना क्या? जब आपने उस ज़ात को अपने ऊपर नक्श करना, अपने ऊपर वारद करना। वजाल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, यानी कि सच आ गया, झूठ भाग गया, और एक ना एक दिन झूठ को दफा होना ही था, भागना ही था। सच क्या है? इसमें ज़ात। झूठ क्या है? ये फानी जिस्म। उस इसमें ज़ात को अपने ऊपर वारद कर लो, ताकि अगर ये झूठ भाग भी जाए तो इसमें ज़ात का सच हमेशा के लिए तेरे और मेरे ऊपर कायम रह जाए। आज सुल्तान बाहू के मज़ार पर कौन कौन गया? मेरा मशवरा है सारे जाएं, एक बार जाकर देखें। मैंने देखा, इधर आप अंदर इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं सुल्तान बाहू के महल शरीफ, मेरे बादशाह के रोज़े मुबारक पर जब आप दाखिल होते हैं, मैंने देखा, आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह, पूरा कमरा इसमें ज़ात के लाटों से, इसमें ज़ात की पावर से भरा हुआ है। और मुर्दा दिल वहां पर गए, जिंदा हो गए। लताइफ बेदार करवाने गए, मेरे बाहू की नजर से उनके लताइफ बेदार हो गए। ये देखें, जो कब्र में भी जाने के बाद उनका इसमें अल्लाह ज़ात जारी है, उनका फैज़ जारी। कुलाची शरीफ में नूरी दरबार, डेरा इस्माइल खान में कुलाची शरीफ नूरी दरबार, वहां पर चले जाएं। मेरे दादा मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद, जिसके दर का यह फ़कीर है, उनके रोज़ा पर जाएं। मेरे मुर्शिद हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब, उनके रोज़ा में जाएं। आप देखेंगे वहां पर कैसे खुदा के अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है, अंधों को भी नजर आ रही है। क्यों भला? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सच के साथ, सच क्या है? इसमें अल्लाह ज़ात, उसमें गुजार दी। आज वो इसमें ज़ात में फना होकर लेटे हुए और बका हासिल कर चुके हैं। आज उनके साहबजादा हजूर किबला फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह मेरे पीर और मुर्शद के साहबजादा को दराज ज़िंदगी अता फरमाए, जो लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात का तरीका बता रहे हैं, फैज़ दे रहे हैं। ये इरफान के पीछे उनकी भी शबी मुबारक की ज़ियारत करें। ये आज नूरी दरबार कुलाची शरीफ के सज्जादा नशी हैं। तो मेरे दोस्तों, ये है इसमें अल्लाह ज़ात करने का फ़ायदा। तो आखिर पर जो लोग इसमें अल्लाह ज़ात अपने नाव पर नक्श करते हैं, नाव पर, लतीफ़ा नफ्सी नाव पर नक्श करते हैं, सुल्तान बाहू फरमाते हैं सबसे पहले वो जो बंदा नाव पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है, उसके वजूद से शयातीन, खरतूम, हर तरह के रफा दफा होना शुरू हो जाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात मरना शुरू हो जाती। जो अपनी नाव पर इसमें अल्लाह ज़ात रोज़ाना तफक्कर की कलम से लिखते हैं, फिर क्या होता है? वो अपने नफ्स पर कंट्रोल हो जाता है। उसके सबसे मुश्किल काम इसके अपना ऊपर कंट्रोल करना। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? इकबाल कहते हैं जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज दिलो निगाह को काबू करने वाला जवान मर्द है। तो सुल्तान बादशाह फरमाते हैं, जो बंदा अपनी नाव पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श कर ले, वो अपने नफ्स पर काबू कर लेता है। हम आरफीन के नजदीक वो मर्द मुजाहिद है, मर्द कलंदर है, जो अपने नफ्स पर काबू पा ले, नफ्स पर काबू पा ले। तो ये तब होगा जब आप इसमें अल्लाह ज़ात अपनी नाव पर नक्श करेंगे, और इससे आपके वजूद में तमाम आग लगाने वाले शयातीन ख़त्म, इसके इसम के नूर से ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। तो
تو یہ تھا میرے دوستو اس میں اللہ ذات وجود کے حصوں پر نقش کرنے کا فائدہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔